مولانا ایک سوال ہے۔ مولانا کلیم اللہ ملتانی صاحب کو ایک پرچی بھیجی گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں روح محل جسد زندہ ہیں؟ تو اس کے جواب میں مولانا کلیم اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر روح محل جسد زندہ ہیں وہ پکا کافر ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا ہے۔ دلیل اس پر یہ دی کہ اس وقت 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ کر دفن کیا؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب نقل فرمائیں۔ میں ساتھ کلپ بھی ارسال کر رہا ہوں، برائے مہربانی اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ جیڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھیندا ہے، سب تو وڈا کافر اے ہے کہ اس نے محمد دے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے۔ پہلی تو میری گزارش مولانا کلیم اللہ ملتانی صاحب سے ہے کہ آپ خطابت کے میدان کے شاہ سوار ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنی خطابت کے میدان کے اندر خطابت کے جوڑ دکھلاتے رہیں تو وہی بہتر ہے۔ دلائل کے میدان کے آپ شاہ سوار نہیں ہیں، تو یہ دلائل کی دنیا میں جذبات نہیں چلتے، دلائل کی دنیا میں دلائل چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کلپ میں نے سنا ہے، اس میں مولانا کلیم اللہ ملتانی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ 1,00,000 سے اوپر صحابہ موجود تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ کر دفن کیا۔ 1,00,000 تو زیادہ تعداد ہے اصحاب محمد الرسول اللہ دی۔ من اے دسو بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سونے محمد معصوم و مخدوم نو کے سمجھ کے دفن فرمایا؟ صحابہ نے اپنے محبوب معصوم پیغمبر نو کے سمجھے آئی جو انہوں نے خود ہی نبی نو دفن فرمایا؟ کے سمجھے نے؟ بولو وفات شدہ۔ تو عوام سے یہ کہلوایا کہ وفات شدہ، آپ وفات شدہ نہ کہیں، آپ کے دل کے اندر جو لفظ ہے وہ لفظ اپنی زبان پر لائیں تاکہ لوگوں کو آپ کا عقیدہ پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ معاذ اللہ اب وہ مردہ کا لفظ تو آپ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، تو لوگوں کو وفات شدہ کے پیچھے لگا دیا ہے۔ آپ صحیح لفظ لے کر ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ کر دفن کیا تھا، تو صحابہ نے یہ سمجھ کر دفن کیا تھا کہ آپ اپنی دنیا کی عمر پوری کر چکے ہیں، اب آپ اس جہان سے اس جہان کے اندر منتقل ہو گئے ہیں، یہ سمجھ کر صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا تھا روضہ اطہر کے اندر۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سے یہ استدلال کرنا کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا آپ کے روضہ اطہر کے اندر روح مال جسد آپ زندہ نہیں ہیں، تو یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ یہ کس لفظ سے ثابت ہوتا ہے وہ بتلا دیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بھی پیش کیا۔ یہ خطبہ آج نہیں بلکہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور محدثین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممات ہونے پر یا ہمیشہ ہمیشہ مردہ ہونے پر یا روح کے جسم سے تعلق نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے جو یہ کہا انہوں نے کہ کیا سمجھ کر دفن کیا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ شہید میدان کے اندر پڑا ہوتا ہے، بازو کٹے ہوتے ہیں، گردن کٹی ہوتی ہے، پاؤں کٹے ہوتے ہیں، تو آپ اسے مردہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھ کر یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ بتلا دیں۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مردے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب حیات کی بات کرتے ہیں نا کہ بل احیاء، تو کہتے ہیں جی وہ برزخی حیات ہے، یہ قبر والی نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اب یہ قبر کہاں بنائی جاتی ہے؟ دنیا میں یا برزخ میں؟ تو اسی قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یسمع خفق علیہ، کہ مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ سننے والا یہ بغیر حیات کی سنتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو تب سنتا ہے؟
پھر اسی قبر میں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو فرشتے کیا کرنے آتے ہیں؟ پھر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے نا، اس سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے لا ادری لا ادری۔ تو حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک گناہ حیات جو ہے قبر کے اندر وہ تو کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں تو مسلمان کو بھی ایک گناہ حیات حاصل ہے اور کافر کو بھی ایک گناہ حیات حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے اور عذاب و ثواب کو بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر صالحین کا درجہ ہے، شہداء سے اوپر صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین سے اوپر جا کر انبیاء کا درجہ ہے۔ اگر شہداء کو حیات حاصل ہے تو انبیاء کو تو بطریق اولا حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اب ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ آتا ہو کہ الانبیاء اموات فی قبورہم، مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اب جب قبر میں سوالات و جوابات ہو جاتے ہیں، اب عذاب و ثواب کی باری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ عذاب و ثواب اسی قبر میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ ہوتا ہے؟ اب جسم تو اس کا یہاں پر ہے اور اعمال جو کیے ہیں وہ روح اور جسم دونوں نے مل کر کیے ہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اصول نہیں ہے نا کہ دونوں مل کر کام کریں اور ایک کو سزا دی جائے، یا جسم کو دی جائے یا روح کو دی جائے۔ تو روح اور جسم دونوں کو ثواب ہوتا ہے یا دونوں کو عذاب ہوتا ہے؟ اچھا، اگر یہ صرف ایک مردہ بے جان جسم تھا اور لکڑی کی طرح پڑا ہوا تھا یا لوہے کی طرح پڑا ہوا تھا، پھر عذاب و ثواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور جہنم کے گھروں میں سے ایک کڑا ہے۔ تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ موت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موت کے بعد اب دوبارہ آپ کو حیات حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اور قرآن کریم کی آیات وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ دوسری بات یہ کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ پکا کافر ہے، اس نے صحابہ کے ایمان میں شک کیا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ تھا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ وہ پکے کافر تھے یا انہوں نے صحابہ کے ایمان میں شک کیا؟ اچھا، جن صحابہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود شریف روزہ عطر کے پاس آ کر پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، تو کیا مطلب وہ کافر تھے؟ کیا مطلب انہوں نے صحابہ کے ایمان میں شک کیا ہے؟ جن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہائے اربع کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا مطلب فقہائے اربع وہ کافر تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا وہ کافر تھے؟ پھر محدثین کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ حافظ ابن عسقلانی کو اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ بدر الدین عینی کو اٹھا کر دیکھ لیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین کا بھی، بلکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر وہ زندہ ہیں۔ تو کیا مطلب یہ سارے کافر ہیں یا یہ سارے صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ مسئلہ صحیح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دنیا کی زندگی تھی، دنیا کی زندگی کی آپ عمر پوری کر چکے، اس کے بعد آپ نے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھا ہے، چکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات نصیب فرما دی۔ دیکھیں یہ تو کئی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ حصہ جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت میں انسان مردہ ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے؟ تو اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ کا میدان دلائل کی دنیا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان مسائل کو نہ چھیڑیں۔ آپ برائے مہربانی خطابت کی شاہ سوار ہیں تو اپنے خطابت کے میدان کے اندر اپنے خطابت کے جوہر دکھلاتے رہیں۔ امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر وہ زندہ ہیں۔